بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے سے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اسٹرکچر، کمپوزیشن کے بارے میں، اس کے جو جورسڈکشنز، جو فنکشنز ہیں اور اس کے جو آبجیکٹس ہیں، اس حوالے سے ہم نے اس میں دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ اس کی ایک شارٹ سی انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ہائیلی جوڈیشل آرگن ہے، ایک جوڈیشل باڈی ہے۔ یہ جو اسٹیبلش ہوا تھا یہ جون 1945 میں اسٹیبلش ہوا، اور اس نے جب اپنا کام سٹارٹ کیا تو وہ اپریل 1946 سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپنا کام سٹارٹ کیا۔ اور جب بھی اسٹیٹس کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ جو ہیں اپنے اس ڈسپیوٹ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سبمٹ کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اسٹیٹس کے درمیان اس ڈسپیوٹ کو سیٹل کریں۔ اس کے بعد اس کے کمپوزیشن کے بارے میں ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ججز کی تعداد کتنی ہوگی، ان کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا، ان کا جو اپوائنٹ ہو جائیں گے اس کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیں ان میں جو ججز کی تعداد ہے وہ 15 ہیں، لیکن یہ جو 15 ججز ہیں یہ الگ الگ اسٹیٹ سے ہونے چاہیے۔ ان میں سے کوئی 2 ججز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جن کی نیشنلٹی جو ہے ایک ہی سیم اسٹیٹ کی ہوں، اور ان کو جو اپوائنٹ کیا جائے گا ان کو جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کونسل جو ہے یہ اپوائنٹ کرتے ہیں، اور بائی وے آف الیکشن، ان کے الیکشن ہوتے ہیں، ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی اپوائنٹمنٹ کا جو پیریڈ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ اس میں کہتے ہیں کہ دا ججز آف دا کورٹ شیل بی اپوائنٹڈ فار دا پیریڈ آف 9 ایئرس۔ تو یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو ججز ہیں ان کے جو اپوائنٹمنٹ کا پیریڈ ہے وہ 9 سال ہے۔ اور اس میں آگے کہتے ہیں کہ یہ جو 15 ججز ہیں اس میں سے ہر 3 سال بعد جو ہے 5 ججز جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ جو ہے 5 نئے جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ کورٹ کے کورم کے بارے میں ہے کہ جو کورم ہے ان کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 9 ہے۔ اس کے بعد ہے پریزیڈنٹ آف دا کورٹ۔ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جو پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی ہر 3 سال بعد جو ہے اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیس کی جو ہے وہ اس کو پریزائڈ کرے گا کیس کو۔ اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ آف دا کورٹ، کہ جب پریزیڈنٹ کے الیکشن ہوں گے ہر 3 سال بعد تو ساتھ میں جو ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کو بھی الیکٹ کیا جاتا ہے، کہ جب پریزیڈنٹ ایبسنٹ ہوگا تو پریزیڈنٹ کی جگہ پہ وائس پریزیڈنٹ اپنے کام کو وہ سر انجام دے گا۔ اب یہاں پہ ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فنکشنز اور جورسڈکشنز کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ اس کی جو جورسڈکشن ہے کنٹیشیس جورسڈکشن۔ کنٹیشیس جورسڈکشن ایسی جورسڈکشن ہے کہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کسی کیس کو پارٹیز کے کنسنٹ کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو اس کو کنٹیشیس جورسڈکشن کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں اسٹیٹس جو ہے وہ جب بھی اپنی مرضی سے کسی ڈسپیوٹ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سبمٹ کرتے ہیں تو ایسے کنسنٹ کے ساتھ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کسی کیس کو ڈیسائیڈ کریں گی تو اس کو کنٹیشیس جورسڈکشن کہا جاتا ہے۔ اور دیر از جنرل رول آف دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس دیٹ کورٹ کین ناٹ ڈیسائڈ اینی کیس وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا پارٹیز ٹو کیس۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک جنرل رول ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ پارٹیز کے کنسنٹ کے بغیر جو ہے کسی کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، کہ جب تک وہ پارٹیز جو ہیں وہ خود اپنی مرضی سے ICJ میں اپنے کیس کو فائل نہیں کرتی۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ بیکاز کورٹ از ناٹ انٹائٹل ٹو انیشیٹ اینی پروسیڈنگ آن ہز اون ڈسکریشن، کہ جو ICJ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ جو ہے اپنی مرضی سے اپنی ڈسکریشن سے کسی بھی کیس کا جو ہے اس کو انیشیٹ، اس کی پروسیڈنگ کو جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ہے کمپلسری جورسڈکشن۔ کمپلسری جورسڈکشن سے مراد ایسی جورسڈکشن ہے کہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پارٹیز کے کنسنٹ کے بغیر کسی کیس کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو اس کو کمپلسری جورسڈکشن کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی کہ آج تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کسی پارٹی کے کسی اسٹیٹ کے مرضی کے کنسنٹ کے بغیر کسی میٹر کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہو۔ لیکن اس میں آگے کہتے ہیں کہ بٹ ریسنٹلی اٹ ہیز بین ایکسیپٹیڈ ڈیو ٹو ڈائر نیڈ آف دا ٹائم دیٹ دا کورٹ ول پرفارم ود دا رائٹ آف کمپلسری جورسڈکشن آفٹر دا اپروول آف یونائٹڈ نیشن۔ لیکن وقت کے ضرورت کے مطابق جو ہے یونائٹڈ نیشن کے اپروول کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ جو اپنے جو کمپلسری جورسڈکشن ہے اس رائٹ کو پرفارم کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے والنٹرلی جورسڈکشن۔
والنٹرلی جورسڈکشن سے مراد اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب وین اینی کانٹریکٹ از بریچ بائی دا پارٹیز اینڈ ڈسپیوٹ ارائز ریلیٹڈ ٹو دیٹ کانٹریکٹ بریچ، کہ جب پارٹیز کے درمیان یعنی اسٹیٹس کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا اور جب اس معاہدے کو اس کو بریچ کیا جائے گا تو ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتا ہے اسٹیٹ کے درمیان، اور جب وہ دونوں اسٹیٹ اپنی مرضی سے اپنے اس ڈسپیوٹ کو ریفر کرتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سیٹلمنٹ کے لیے، تو ایسے جو جورسڈکشن ہوں گے اس کو والنٹرلی جورسڈکشن کہا جاتا ہے. اور ایسے جو سچویشن ہوں گی اس میں پارٹیز خود جو ہے یہ ایسنٹ دیتی ہیں، اختیار دیتی ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کہ وہ اس جو ان کے درمیان جو کنٹریکٹ کی جو وائلیشن ہوئی ہے، جو بریچ کیا گیا ہے، اس کو ریزولو کیا جائے. اس کے بعد ہے ایڈوائزری جورسڈکشن. ایڈوائزری جورسڈکشن سے مراد ایسی جورسڈکشن ہے کہ جب بھی کوئی اسٹیٹ کسی کوسچن آف لا پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے کوئی اوپینین مانگتی ہے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس اسٹیٹ کو کسی کوسچن آف لا پہ وہ ایڈوائز دے سکتا ہے، جو اپنے اوپینین کا اظہار کر سکتا ہے. تو جب وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ کسی کوسچن آف لا پہ کسی اسٹیٹ کو اپنی اوپینین دے گا تو ضروری نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو اوپینین دی ہے تو پارٹیز جو ہیں جو اسٹیٹ ہیں وہ اس کو انفورس کریں ہی کریں، وہ اسٹیٹ کی پھر اپنی مرضی ہے. صرف اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے کسی قانونی نقطہ پہ جو ہے وہ صرف ایڈوائز مانگ سکتا ہے. اس کے بعد ہے ایڈ ہاک جورسڈکشن. ایڈ ہاک جورسڈکشن از سچ جورسڈکشن when international court of justice makes a committee to settle one particular dispute of the state is called ad hoc jurisdiction. ایڈ ہاک جورسڈکشن سے مراد یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک کمیٹی مقرر کرتی ہے اور جہاں پہ ڈسپیوٹ ہے کسی اسٹیٹ میں اسٹیٹ کے درمیان، تو اب اس کمیٹی کو وہاں پہ بھیجتی ہیں کہ وہاں پہ جا کے اس سچویشن کا اس جو ڈسپیوٹ ہے اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے. تو وہ جو کمیٹی ہے وہ جاتی ہیں اس ڈسپیوٹ والی جگہ پہ اس اسٹیٹ میں اس ڈسپیوٹ کا جائزہ لے کے اس کی جو رپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سبمٹ کرتی ہیں. اور جب کمیٹی اپنا کام یہ پورا کریں گی تو اس میں کہتے ہیں کہ آفٹر سیٹلمنٹ آف سچ ڈسپیوٹ دا کمیٹی کمز ٹو این اینڈ. اور جب وہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا کام سر انجام کر کے اور جب اس ڈسپیوٹ کو سیٹل کیا جائے گا تو وہ کمیٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ اس کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو ہے 5 اس کی جورسڈکشن کے بارے میں ہم نے پڑھا. ابھی یہاں پہ اس کے جو آبجیکٹس ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مقاصد ہیں اس کو دیکھتے ہیں. کہ سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو سب سے ایک مین آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اس کو سیٹل کیا جائے اور جو ہے اسٹیٹس کے درمیان جو پیس ہے اس کو مینٹین رکھا جائے. پروویژن آف جسٹس، جو سیکنڈ آبجیکٹ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا وہ یہ ہے کہ جو انجرڈ اسٹیٹ ہے، جس اسٹیٹ کو نقصان پہنچا ہے، ان اسٹیٹ کو جو ہے ان کا جو ٹرائل ہے وہ ایک فیئر طریقے سے ایک قانونی طریقے سے اس کو سیٹل کیا جائے. مینٹیننس آف پیس، تھرڈ آبجیکٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس از مینٹیننس آف دا پیس فار بیٹر ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ جو آبجیکٹ ہے کہ جو اسٹیٹس کے درمیان جو پیس ہے، جو امن ہے، اس کو مینٹین برقرار رکھا جائے. پروہیبیشن آف ویگنگ وار، fourth object of International Court of Justice is to prohibit the states from waging war because war causes a lot of losses and a dangerous act for international community. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اسٹیٹس کے درمیان جو ہے یہ جو ویگنگ وار جو جنگ ہوتے ہیں اس کو اور اس سے منع کرتی ہیں، اس سے بچاتی ہیں. کیونکہ جب کسی جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو جنگ تو سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اس جنگ کو پھر روکنا وہ ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے اور مختلف جو ہے انسانی زندگی کا ضیاع ہو جاتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے سے آج یہ لیکچر تھا. اس میں ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کمپوزیشن کے بارے میں پڑھا، اس کے فنکشن اور جورسڈکشن کے بارے میں اسٹڈی کیا، اور ابھی ہم نے اس کے آبجیکٹس کے بارے میں اسٹڈی کیا. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.